یہاں پر یہ دکھانا ہوتا ہے، اپنی ذرا شو آف کرنا ہوتا ہے۔ یہ اب آپ منظر دیکھیں، یہ ڈبل کیبن گاڑی ہے اور جسے عموماً ڈالا کہا جاتا ہے۔ یہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری گاڑی تو اس کو کیا ہو سکتا ہے، یہ تو بڑے آرام سے یہاں سے نکل جائے گی، لیکن بعد میں جا کے اس گاڑی کے ساتھ ہوا کیا، پانی کا جو بہاؤ ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اور وہ گاڑی جو ہے پھر وہ آگے اپنا کنٹرول چھوڑ دیتی ہے، وہ انجن جو ہے پھر وہ ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے، اور ظاہر ہے گاڑی سڑک کے لیے بنی ہے، پانی کے لیے نہیں بنی ہے۔ تو آپ لوگ جو خاص طور پہ جو چھٹیاں گزارنے جا رہے ہیں، ان لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اس طرح کے مس ایڈونچر نہ کریں، آپ کی زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اچھا، میری ایک ڈالے والوں سے خاص طور پر ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ بھائی یہ ڈالا بھی گاڑی ہی ہے، کوئی ڈالا ہیلی کاپٹر نہیں ہے، یہ کوئی پر نہیں لگے ہوتے اس کو، یہ اڑ بھی جائے گی اور تیر بھی لے گی، نہیں۔ خاص طور پر آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ جناب ڈالوں کے اندر بیٹھ کے اور دریا کراس کرنے کی ساتھ ہم ویڈیو بنا لیں، ٹک ٹاک بنا لیں، نوجوانوں میں یہ پایا جاتا ہے، یہ انتہائی غلط ہے۔ اس کی اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نتیجہ ہے اس کا، یہ نتیجہ ہے اس کا۔ I'm sorry لیکن مجھے I cannot like control myself۔ مجھے خواجہ آصف صاحب کا وہ ایک بڑا آج کل وائرل ہوا ہے ان کا اسٹیٹمنٹ، وہ ڈالوں سے ہی متعلق تھا۔ انہوں نے کہا جو اسٹیئرنگ پہ بیٹھتا ہے نا اس کی، اس کے تو پتہ نہیں کچھ اس کو ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم یہی منظر دیکھ رہے ہیں، انہیں شاید یہ لگ رہا ہے کہ گاڑی جو ہے یہ اڑ پڑے گی، اس کو پر لگ جائیں گے، یہ بچ۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ کہاں سے شروع ہوا ہے، آپ دیکھیں یہ کہاں سے شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مقامی افراد نے بوٹ کے ساتھ ان کو ریسکیو کر لیا۔ اور اب آپ دیکھیں، اس کو غور سے دیکھیے گا کہ اس کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے، یہاں سے شیشہ نیچے اتار کے ایک لڑکا باہر بھی نکلا ہے، اور وہ چھت سے ہوتا ہوا پھر وہ پیچھے کیبن کے اندر گیا ہے، لڑکے پیچھے کیبن میں بھی موجود ہے۔ یہ کیا مطلب، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بر وقت ریسکیو کارروائی ہو گئی تو ان کی جانیں بچ گئی، خدا نہ خواستہ نہ ہوتی تو یہ ہمیشہ قسمت آپ پہ مہربان نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے اگر آپ کی فرض کرے زندگی بھی لکھی ہے، آپ کی موت اس وقت نہیں ہے، لیکن آپ زخمی ہو سکتے ہیں، آپ کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے، ساتھ میں ارد گرد کوئی اگر وہاں پر کشتی موجود ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرے لوگ آپ کی جو ہے نا فالو کرنا آپ کو شروع کر دیں۔ یہ کام نہ کریں، اپنی زندگیوں سے اور دوسروں کی زندگیوں سے بال بچے ہیں، بال بچے ہیں۔ اور اب یہ جو آگے وائٹ شرٹ والا لڑکا تھا، اگر یہ بر وقت نہ نکلتا گاڑی سے تو خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی واقعہ ہو جاتا۔ اور آپ دیکھیں، یہ آپ لوگوں کو مناظر اس لیے دکھائے جا رہے ہیں کہ یہ عبرت ناک مناظر ہیں، یہ بوٹ پہ کیسے بیچارہ شفٹ ہو رہے ہیں اور کیسے نکلے۔ اور لکیلی کہ یہاں پہ فیملی نہیں تھی اس گاڑی کے اندر، یہ لڑکے تھے تو یہ بر وقت ان کو ریسکیو کر لیا گیا۔ سوچیں کوئی بچہ ہوتا ہے اس گاڑی کے اندر، کوئی فیملی، کوئی خاتون ہوتی، کیسے ممکن ہو پاتا؟ گاڑی فوراً ڈوب گئی۔ ہم تو اپنے شو سے، اس باخبر سویرا کے پلیٹ فارم سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ صرف پانی ہی نہیں، اگر آپ ان علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں سے آپ واقف نہیں ہیں، بالائی علاقوں پر جا رہے ہیں، ناران، کاغان، سوات جا رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم، یو آر ناٹ فیملیئر کہ وہاں پر کھائیاں ہیں، خطرناک موڑ ہے، ناہموار سڑک ہے، گاؤں دیہات کے راستے ہیں، کچی پکی سڑک ہے، تو وہاں پر تو آپ کو سڑک پر بھی گاڑی بڑی احتیاط سے چلانی چاہیے، نہ یہ کہ آپ پانی کے اندر یہ تمام تر کر رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی ہم نے اس طرح کے بہت سارے واقعات، ہم پچھلے سال جو دریائے سوات میں واقعہ پیش آیا، پوری فیملی، یہ دیکھیں، یہ کوئی مناظر ہی بھول سکتا ہے؟ یہ پکچرز ٹک ٹاک بنا رہے تھے اور پوری فیملی بہہ گئی۔ ہم یہ مناظر نہیں بھول سکتے، ہم لوگوں نے یہ وٹنس کیے تھے، اور اتنا پورا سال ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں کہ دریاؤں کو کراس کیا جا رہا ہے ڈالے کے اندر بیٹھ کے۔ پھر وہی بات ہے، وہی خواجہ صاحب والی بات ہے کہ ڈالا ایک ولگیرٹی کا نام ہے، یا جو ڈالا چلا رہا ہے، جو ڈالے کو ڈرائیو کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں لگتا ہے کہ شاید وہ جہاز ڈرائیو کر رہا ہے، کہ کہیں پر بھی لے کے گھس جائے گا اور یہ نکل جائے گا۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے نا پچھلے سال کا ہے، اور اس کا جو سب سے دردناک پہلو تھا نا وہ یہ تھا کہ یہ فیملی یہاں پر کافی دیر کھڑی رہی، وہ اپنے ایک ایک پیارے کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے، کیونکہ وہاں پر کسی کا پہنچنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ اب شہزاد عالم ہمارے نمائندے موجود ہیں، ذرا ہم ان سے صورتحال جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسی دریائے سوات کے کنارے بہت سارے عرصوں پہلے، برسوں سے ہم واقعات ہوتے دیکھ رہے ہیں، ابھی اس طرح کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی ان واقعات سے سبق سیکھا، کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کسی قسم کے قانون یہاں پہ نئے بنائے گئے ہیں کہ آپ پانی کے اندر اس حد تک جا نہیں سکتے ہیں، گاڑی لے کے نہیں جا سکتے ہیں، کوئی قانون ہے یہاں پر؟ جی شہزاد۔
शहजाद से جی جس طرح آپ نے کہا تو دریائے سوات میں ہر سال اسی طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے اور رواں سال دریا سوات تقریباً 22 افراد کی جانیں اب تک لے چکا ہے، اور اس میں جو ناخوشگوار واقعہ تھا 2 روز قبل بنیر کی ایک فیملی یہاں پر سوات میں سیر سیاحت کے لیے آئی ہوئی تھی، اور ان کا ایک بنیر کے سیاح 58 سالہ جو سیاح تھا اس کا 8 سالہ بچہ دریا سوات میں سیلفی لیتے ہوئے گر گیا، اور اس کو بچانے کے لیے جب والد نے دریا سوات میں چھلانگ لگا دی تو اپنے بچے کو بھی تو بچا لیا گیا، لیکن جو بنیر کا سیاح تھا اس کی لاش برآمد کی گئی، وہ دریا سوات میں ڈوب گیا۔ اور ہر سال اسی طرح ہوتا ہے، جس طرح آپ نے بتایا جو لاہور کی جو فیملی تھی، آج میں اسی مقام پر کھڑا ہوں، اس کے لیے کوئی SOPs یا وہ تو نہیں بنائی جاتی۔ انتظامیہ کی جانب سے اس وقت اس سال جو بڑی تعداد میں سیاح آ رہے تھے، سوات میں 3 روز کے دوران تقریباً 5,30,000 سیاح آ چکے ہیں، تو ان کے لیے سوال کا نظام کر دیا گیا، اور سوات پولیس کی جانب سے دریائے سوات کے کنارے پولیس اہلکار تعینات کیے گئے جو کہ سیاحوں کو دریا سوات میں جانے سے روکے، لیکن اس کے باوجود گرمی کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے جو سیاح آ رہے ہیں وہ دریائے سوات میں جا کر یہاں پر یا تو سیلفیاں لیتے یہاں پر نہاتے، تو اس کی وجہ سے جو ناخوشگوار واقعات وہ پیش آتے۔ اس وقت میں اسی مقام پر موجود ہوں جہاں پر گزشتہ سال جو واقعہ رونما ہوا تھا، اس میں 11 لاہور کے سیاحوں سمیت 18 افراد زندگی کی بازی ہار چکے تھے، لیکن اس کے باوجود جو سوات انتظامیہ ہے، جو لوگ ہیں وہ نہیں مان رہے، اور خاص کر جو سیاح آ رہے تو وہ فضاگت، کالام، بحرین، مدین اور دیگر علاقوں میں دریا سوات میں جا رہے، جس کی وجہ سے یہ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں۔ صوبائی حکومت کی جانب سے تاحال اس سلسلے میں کوئی بھی SOPs، کوئی بھی قانون سازی یا وہ نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کے لیے صرف پولیس یا لیویز تعینات کیے جاتے ہیں جو کہ نہایت ہی ناکافی ہے، اور جو سیاح آ رہے اس وجہ سے ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں۔ گزشتہ سال تقریباً 49 افراد دریائے سوات کے بے رحم موجود کی نظر ہو چکے تھے، اور اس سال جو ہے نا 22 سیاح اور جو مقامی لوگ ہیں وہ دریائے سوات کے بے رحم موجود کی نظر ہو چکے ہیں۔ شہزاد ایک بات بتائے گا، لاسٹ ایئر ہم نے ایک اور چیز بھی وٹنس کی تھی کہ بالکل دریاؤں کے اندر غیر قانونی طور پر اللیگلی تعمیر کیے گئے تھے ہوٹلز، اور وہاں پر ان کی سٹنگ ایریاز بنائے تھے۔ کیا ان ہوٹلز کو مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا یا وہ ابھی بھی موجود ہیں وہاں پر؟ صاحب نہایت ہی افسوس کی بات ہے جب یہاں پر وہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، اور بائی پاس روڈ پر تقریباً 32 جو ہوٹل تھے اس کو سیل کیا گیا، اس کی ایک دیوار گرا دی گئی، لیکن اس کے باوجود انتظامیہ کی جانب کے بعد وہی ہوٹل دوبارہ بنائے گئے، اور جو سیاح آ رہے وہ فضاگت، کالام، اور اس میں جو ہوٹل مالکان ہیں انہوں نے سیاحوں کو کھینچنے کے لیے یہ کیا ہوا ہے کہ دریائے سوات میں انہوں نے چارپائیاں بچھائی ہوتی ہے، وہ دریائے سوات کے بیچ میں ناشتے کر رہے ہوتے ہیں، وہ لنچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ڈنر کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ناخوشگوار واقعات ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ اگر میں بات کرتا رہوں تو سوات میں جب بھی سیلابی صورتحال یا وہ بنی ہے تو وہ جون، جولائی اور اگست کے مہینے میں ہوتے ہیں، کیونکہ بالائی علاقوں کا عالم مہوڈن میں وہاں پر بڑے بڑے گلیشیئر ہوتے ہیں، اور گرمی کی وجہ سے وہ تو یا پگھل جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دریائے سوات میں سیلابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہی سیاح جو کہ دریائے سوات کے بیچ میں چارپائیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے جانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو ہوٹل مسمار کیے گئے تھے، جن کی دیواریں گرائی گئی تھی، وہی ہوٹل دوبارہ تعمیر کیے گئے، وہی انفارچونیٹ شہزاد، اور یہ بڑا فیسینیٹ کرتا ہے۔ پتہ ہے جب آپ جاتے ہیں کراچی جیسے شہر سے، لاہور سے، آپ جا کر وہاں پر اس طرح خوبصورت دریا دیکھتے ہیں، اور اس دریا ریور بیڈ پر بنے ہوئے آپ ہوٹلز دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے بڑی کوئی آئیڈیلائز یہ جگہ ہے، کیا ویو ہے۔ ویو کے چکر میں اکثر و بیشتر لوگ خاص طور پر ان ہوٹلز کا بھی رخ کرتے ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جون، جولائی، اگست کے مہینے میں جب بچوں کی چھٹیاں ہیں، فیملیز جاتی ہیں، اور وہاں پر کتنے خطرات ہیں۔ بارشوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، میں یہ حیران ہوں کوئی وارننگ سائن، کوئی الرٹ کہ موسم کیسا رہے گا، ہائی ٹائیڈ رہے گی کہ نہیں رہے گی، یہ تمام تر چیزیں انتظامیہ کی ذمہ داری لوگوں کا کرنا، اور کیسے وہاں پر دوبارہ ان ہوٹلز کی تعمیرات ہو سکتی ہیں، کیسے انہیں NOC الاؤ ہو سکتا ہے، کس طریقے سے وہ یہ اپنا وی آر ٹیکس پیئر، ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، یقیناً یہ ہوٹلز والے بھی ٹیکس پے کرتے ہوں گے، لیکن یہ تمام تر ایک سسٹم سے گزر کر یہ معاملہ ٹیکس تک جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کے مراحل کیسے طے ہو گئے،
میں اس پر حیران ہوں. سو رائٹ. اور یہ تو خاص طور پر ہم جب شمالی علاقے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک یہ فیشن کہہ لیں, اس کو ٹرینڈ کہہ لیں کہ دریاؤں کے بیچ میں چارپیاں رکھ کے وہاں مچھلیاں انجوائے کی جا رہی ہوتی ہیں, کھانا کھایا جا رہا ہوتا ہے. یہ بھی غیر قانونی ہے نا. شہزاد یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی ہوٹل یا کوئی ریسٹورینٹ اس کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ اپنا سٹنگ ایریا کسی دریا کے اندر چارپائیاں رکھ کے وہاں فیملیز کو بٹھا دے, یہ چیز کی اجازت ہوتی ہے؟ صاحب میں یہی بتا رہا ہوں کہ دریائے سوات اور خاص کر جو بائی پاس منگلور, چار باغ یا دیگر علاقوں میں جو ہوٹل ہے انہوں نے تجاوزات کیے ہوئے ہیں, وہ اپنے حدود سے جو ہے نا وہ باہر نکل رہے ہیں. اور یہاں پر جس مقام پر میں کھڑا ہوں, یہ جتنے بھی ریسٹورینٹ یا ہوٹل تعمیر کیے گئے, یہ تمام کے دریا کے خزلجات میں تعمیر کیے گئے. اور لاسٹ ٹائم جب اس پر آپریشن کیا گیا تو اس کے باوجود یہ لوگ ایک طرف تو انہوں نے تجاوزات یہ دریا کے بیچ میں چارپائیاں یا پر کرسیاں لگا کر اور اس کی مزید جو ہے وہ خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے کہا تو محکمہ موسمیات کی جانب سے کل سے ایک بار پھر بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے اور یہاں پر ریسکیو کی جانب سے ہائی الرٹ بھی جاری کیا گیا. لیکن اس کے باوجود جو ہوٹل مالکان ہے, جو سیاح ہے, وہ نہیں مان رہے اور وہ دریا سوات کے کنارے سفید یا دوپہر کے وقت نا یا ہوٹلوں میں چارپائی یا کرسیاں وہ لگا کر یہاں پر لنچ اور ڈنر کرتے ہیں. لیکن ان کی جانب سے, انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک سوائے ایک دفعہ کے علاوہ یہاں پر کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے. تھینک یو سو مچ شہزاد, ہمارے نمائندے سوات سے ہمیں اپڈیٹ دے رہے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہے